الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا۔ شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یا وہ حسد رکھتے ہیں لوگوں سے اس پر جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے، من فضل ہی اپنے فضل سے، پس ہم دے چکے ہیں ابراہیم کی اولاد کو کتاب، حکمت، اور ہم انہیں دے چکے ہیں عظیم اقتدار۔ بس ان میں سے وہ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان میں سے وہ ہیں جو اس سے روکتے ہیں۔ اللہ تعالی نہیں، اور جہنم کافی ہے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کی شکل میں۔ پیچھے سے جو سیاق چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اہل کتاب حضور پہ ایمان نہیں لا رہے تھے، قرآن پہ ایمان نہیں لا رہے تھے، اور جو آپ کے ماننے والے تھے ان کی مخالفت کر رہے تھے، اور ان کی مخالفت میں جو آپ کے دوسرے دشمنان اسلام تھے ان سے دوستی گانٹ رہے تھے۔ اس تناظر میں ان اہل کتاب کو خطاب کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ حسد میں مبتلا ہیں۔ کون لوگ؟ اہل کتاب۔ یحسدون کا جو فاعل ہے یعنی حسد کرنے والے وہ اہل کتاب ہیں، اور الناس سے مراد حضور اور حضور کی اتباع کرنے والے یا آپ پر ایمان لانے والے ہیں، صحابہ کرام۔ اور وہ چیز جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے اپنے فضل سے، اس چیز سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا یہ آخری پیغام جو حضور کے ذریعے صحابہ کرام کو پہلے پہل ملا تھا اور آپ کی امت کو ہمیشہ کے لیے ملا ہے۔ اسے فضل کہا گیا ہے اس وجہ سے کہ اب یہ سب شرف کہ اللہ کا پیغام آئے، وہ اس کے حامل بنے، نبوت دی جائے، یہ ساری چیزیں پہلے اہل کتاب کو حاصل تھیں۔ ان میں نبی آتا تھا، ان میں کتاب آتی تھی، وہ پیغام کے علمبردار بن کر کے دنیا میں سب سے آگے آگے رہتے تھے، تو وہ فضل ان سے چھین کر کے ان کو دے دیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے وہ ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں۔ یہ اشارہ دینے کے بعد ان کو یہ بھی سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ ان کو تو ابھی دیا گیا ہے اور تم کو تو پہلے دیا گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ سارے اہل کتاب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو کہا جا رہا ہے ہم دے چکے ہیں ابراہیم کی اولاد کو، پہلے ہی دے چکے ہیں کتاب، حکمت جو اللہ کا پیغام ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم انہیں دے چکے ہیں ملکن عظیمہ، عظیم اقتدار۔
یعنی ان کی جو تاریخ ہے اس میں سب کچھ موجود ہے کہ اللہ نے ان کو کتاب دی، ساتھ ساتھ ان کو حکمت عطا کی، ساتھ ساتھ انہیں اقتدار عطا کیا، اور اس کی بدولت وہ دنیا میں ہمیشہ پیشوا بنے رہے۔ کیا بنے رہے؟ پیشوا بنے رہے۔ تو ہم نے تو پہلے ان کو دیا، اب انہوں نے جب اس کی ناقدری کی ہے، اس سلسلے میں جو ذمہ داری تھی اسے انہوں نے پورا نہیں کیا، تب ان سے لے کر کے ان کو دیا گیا ہے۔ تو اب اس میں حسد کرنے کی کوئی وجہ تو ہے نہیں، حسد کرنے کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہے۔ انہوں نے اس سے اعراض کیا ہے، اس کے دلیل کے طور پہ اگلی بات کہی جا رہی ہے کہ ان اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں جو اس پر ایمان رکھتے تھے، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے ہوئے تھے۔ حضور کے زمانے میں بعض اہل کتاب تھے ایسے، اور کچھ وہ ہیں جو اس سے روکتے ہیں۔ روکنے کا مطلب کیا ہوا؟ پہنچانا ذمہ داری ہے، پہنچانے کے بجائے لوگوں کو روکتے۔ جو ان کے پاس تھا اس سے بھی وہ روکتے تھے، اور جو حضور نے پہنچایا اس سے بھی وہ روکتے تھے۔ اگر ہم یہ مراد لیں کہ ان میں سے کچھ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو حضور لے کر کے آئے، تو بھی مفہوم میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ بعض اہل کتاب ایمان لائے تھے اور بعض ایسے تھے جو روکتے تھے۔ اب ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو روش ہے، یہ جو طرز عمل ہے، یہ طرز عمل ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ جہنم کے مستحق قرار پا رہے ہیں۔ جہنم ان کے لیے واجب ہو چکی، اور صرف جہنم نہیں، بھڑکتی ہوئی آگ والی جہنم جس میں وہ بری طرح جلیں۔ اصلاً اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جہنم کے ساتھ ساتھ جہنم کی ایک کیفیت بھی بیان کر دی گئی ہے، سعیرہ ہے نا۔ صرف آگ نہیں ہوگی، وہ آگ بھڑکتی ہوئی ہوگی۔ ہلکی پھلکی آگ تو تھوڑا برداشت ہو جاتی ہے، لیکن اگر بھڑکتی ہوئی ہو تو بغیر پیچھے ہٹے اور فاصلہ بنائے تو کام ہی نہیں چلتا۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف آگ کا تصور نہ ہو، آگ کے ساتھ ساتھ اس کے بھڑکنے ہوئے ہونے کا بھی تصور سامنے رہنا چاہیے، اس کی شدت کا بھی احساس ہونا چاہیے، جس کے لیے وہ تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ اصلاً ان کی جو مخالفت تھی، اس مخالفت کے سبب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اہل کتاب جو حضور کے مخالف ہیں اور حضور کے دشمنوں سے سانٹھ گانٹھ کر رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ یہ ان کو ہوشیار کرنے کے لیے بھی بیان کیا گیا ہے، اور اہل ایمان کو سمجھنے کے لیے بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ بھی اس حقیقت کو سمجھیں، اس سے بہت زیادہ ٹینشن نہ لیں، پریشان نہ ہو، اس سے بہت زیادہ ٹینشن نہ لیں، پریشان نہ ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ اور عذاب کی اور پکڑ کی سختی کو واضح کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، ان قریب ہم انہیں داخل کریں گے آگ میں۔ اب یہاں کفروا کن کے لیے کہا گیا ہے؟ عام ذہن جو ہمارے یہاں بنا ہوا ہے وہ یہ کہ جو شرک و بت پرستی میں مبتلا ہیں اور اللہ کے پیغام کو نہیں مانتے وہ کافر ہیں۔ شرک و بت پرستی میں تو یہ اہل کتاب بھی مبتلا تھے، اور اس آخری پیغام کو وہ بھی نہیں مان رہے تھے۔ البتہ ان کے پاس جو کچھ آیا تھا، جو نام نہاد بچا ہوا تھا، اسے مانتے تھے، دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ایک اللہ کے بھی ماننے والے ہیں۔ لیکن جو خالص توحید چاہیے،
جو خالص ایمان چاہیے وہ ان کے پاس بھی نہیں تھا، اس لیے اس کا اطلاق ان پر بھی ہوتا ہے۔ قرآن نے دوسرے مقامات پر بھی ان کے لیے یہ تعبیر استعمال کی ہے۔ یہاں پر سیاق کے لحاظ سے قریبی سیاق اگر دیکھا جائے گا، اہل کتاب کا تذکرہ ہے وہی مراد ہوں گے۔ دور کا سیاق دیکھا جائے گا جو اس سے پہلے کی آیات گزری ہیں، جس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ مکے کے جو کفار اور مشرکین تھے ان سے جب یہ لوگ ملنے کے لیے گئے تو خود ان سے یقین دہانی کے لیے انہوں نے کچھ چیزیں شرط کے طور پہ رکھی تھی اور اس شرط کو انہوں نے پورا کیا تھا، تو گویا وہ خود ایک کٹر قسم کے کفر اور شرک میں مبتلا تھے، وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ دونوں کے لیے اللہ کا فیصلہ وہی ہے، ہم چاہے ایک ایک کر کے مراد لیں یا دونوں کو مراد لیں، اللہ کا فیصلہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرے گا؟ جہنم رسید کرے گا۔ صرف جہنم رسید کرے گا اتنا ہی نہیں کہا جا رہا ہے، آگے ایک عجیب و غریب بات کہی جا رہی ہے، کلما نضجت جلودہم، کلما جب یعنی بار بار ایسا ہوگا، نضجت پک کر کے ختم ہو جائیں گی۔ جلد کہتے ہیں اس چمڑی کو، کھال کو، جس کی جمع ہے جلود۔ جب آگ میں کوئی پڑ جاتا ہے تو یہ چمڑی جلتی ہے اور پک کر کے یہ سکڑتی ہے اور پھر مزید یہ راکھ بن کے ختم بھی ہو جاتی ہے جل کر کے۔ اگر زیادہ جل جائے تو یہ سب ختم، ہڈی کچھ دیر باقی رہتی ہے، اور اگر جلنے کا سلسلہ مزید دراز ہے تو ہڈی بھی جل کر کے راکھ بن جاتی ہے۔ یہ ہم اپنی روزمرہ کی عملی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو جس آگ میں ڈالا جائے گا اس آگ میں وہ اسی شدت کے ساتھ جلیں گے کہ ان کی کھال کیا ہوگی؟ جل کر کے، پک کر کے، گل کر کے ختم ہو جائے گی۔ لیکن دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ پک کر کے، جل کر کے ختم ہو گئی، خس کم جہاں پاک، اب آگے کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن وہاں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بدلناہم جلودن غیرہا، ہم تبدیل کر دیں گے ان کو، ان کی کھالیں اس پہلی کھال سے بدل کر کے یا اس کے علاوہ، یعنی پہلی کھال تو جل کے راکھ ہو کے بھسم، پھر دوسری کھال اس پہ چڑھ جائے گی، اور ایسا ایک بار نہیں ہوگا، دو بار نہیں ہوگا، بار بار ہوتا رہے گا۔ کوئی سلسلہ ختم ہوگا یہ نہیں یہاں اشارہ ہے، بار بار ہوتا رہے گا۔ کیوں ایسا ہوتا رہے گا؟ لِيَذُوقُ الْعَذَابَ، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ ایک بار اگر ایسا ہو تو ایک بار چکھ کے معاملہ فنش، لیکن اگر بار بار ایسا ہو تو گویا مستقل عذاب کا سلسلہ جاری ہے۔ تو یہ گویا جہنم میں عذاب کی جو سنگینی ہوگی اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ قدرت والا ہے اور حکمت والا ہے۔ قدرت والے کا مطلب ہے کہ بار بار جل کر کے بھسم ہو جائے اور پھر دوسری چمڑی چڑھا دے، اس کی قدرت رکھنے والا ہے۔ اور حکیم ایسا کیوں کرے گا؟ اس لیے کہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اس کی سنگین جرم پر اس کو ایسے ہی سنگین سزا دی جائے۔ ہاں ہاں، ابھی بتاتا ہوں۔
دیکھیے یہ تو آیت کا مختصر مطلب تھا، لیکن اس میں دو تین چیزیں ہیں سمجھنے کی۔ ایک تو انہوں نے سوال کیا ہے، دوسرا سوال جو اس سے زیادہ اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ عام مشاہدہ ہم لوگوں کا تو یہ ہے کہ آگ کسی چیز کو جلا دیتی ہے تو پھر وہ ختم، دوبارہ وہ چیز بحال نہیں ہوتی، لیکن جہنم کی آگ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ جلائے گی اور وہ چیز دوبارہ بحال ہوگی۔ تو یہ ہمارے دنیا کے جو اسباب یا سسٹم ہیں اس سے ہٹ کر کے ایک چیز نظر آتی، اس سے ہٹ کر کے ایک چیز نظر آتی۔ ایک تیسرا سوال جو اس میں اور پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ان کے اس جرم کی سزا اتنی سخت کیوں دی جائے گی؟ تو پہلا سوال تو ان کا تھا کہ عذاب بھی کوئی چکھنے کی چیز ہے، چکھا تو جاتا ہے مزیدار چیز کو، ہے نا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ طنز کیا گیا ہے نا؟ ہم لوگ خود بولتے ہیں، کسی کو سمجھا رہے ہیں کہ ایسا مت کرو مت کرو، اس کے باوجود وہ کرتا ہے اور اس کا برا نتیجہ برآمد ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ خراب ہوا کہ اچھا ہوا، ہے نا؟ اب مزہ چکھو یا ہائے کتنی تکلیف پہنچ گئی تمہیں، کیا بولتے؟ اب مزہ چکھو۔ تو یہ اصل میں ایک پیرایہ بیان ہے طنز کا، جس کے ذریعے سامنے والے کی جو بری حالت ہے اس بری حالت میں اور زور پیدا کرنے کے لیے، اس احساس کو اور جگانے اور شدید بنانے کے لیے یہ پیرایہ بیان یوز ہوتا ہے۔ جیسے ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں اب مزہ چکھو، اس کی تکلیف اور بڑھ جاتی ہے، اس کا احساس جو تکلیف کا ہے وہ اور دوبالا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے بیان کرنے کا وہ انداز جس میں سامنے والے کو اس کی کیفیت میں اوپر کرنا ہو، چاہے وہ اچھی ہو چاہے بری ہو، ہے نا؟ قرآن میں دوسری جگہ بھی آیا انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ اب وہ بشارت دینے کی چیز ہے دردناک عذاب، لیکن وہاں بھی وہی ٹون ہے۔ اب جو دوسرا سوال ہے کہ جلد جو ہے یا کھال جو ہے وہ سڑ گل کے برابر ہو جاتی ہے، جل کر کے راکھ بن جاتی ہے، پھر دوبارہ کیسے ہوگا؟ اس کو سمجھانے کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب ہم سڑ گل کر کے مٹی ہو جائیں گے دوبارہ پیدا ہو سکتے ہیں، اللہ کے پاس اتنی قدرت ہے، تو کھال کو دوبارہ پیدا کر دینا کیا وہ قدرت اللہ کے پاس نہیں ہوگی؟ یہ تو گویا ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ اللہ کی قدرت بدھی ہوئی ہے یا پابند ہے، تب یہ سوال ذہن میں زیادہ پریشان کرے گا۔ لیکن اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی قدرت لامحدود ہے اور وہ کسی کی پابند نہیں ہے تو جو کرنا چاہے کر سکتا ہے، ہوگا۔ یہ تو ایک جواب ہے جو اصولی جواب ہے۔ کیا ہے؟ اصولی جواب ہے، لیکن ایک پریکٹیکل جواب بھی ہے۔ کیا ہے؟ ایک پریکٹیکل جواب بھی ہے۔ پریکٹیکل جواب یہ ہے کہ بعض ڈاکٹروں نے، سائنسدانوں نے یہ تجربہ کیا۔ کیا تجربہ کیا؟ کہ اگر کوئی شخص جل گیا ہے اور اس کی کھال بھی جل گئی ہے تو دوبارہ کھال آ سکتی ہے یا نہیں؟ اور
جس سائنسدان نے یہ دریافت کر لیا کہ دوبارہ کھال آ سکتی ہے، ہو سکتی ہے، اس نے اپنا پورا ریسرچ ایک سیمینار میں پیش کیا جو قرآن اور سائنس کے اوپر سعودی عرب میں بلائی گئی تھی، اور وہاں اس نے پیش کیا۔ تو جب اس نے پیش کیا تو اسے یہی آیت سنائی گئی اور اس کا ترجمہ سنایا گیا کہ جو چیز آپ پیش کر رہے ہیں ہمارے یہاں تو پہلے سے موجود ہے۔ اب وہ اتنا متاثر ہوا کہ وہیں بھری مجلس میں اس نے اسلام قبول کیا، بھری مجلس میں۔ تو یہ جو تھیوریٹیکل یہاں بیان ہوا ہے، اس کا پریکٹیکل بھی انسان نے اپنی جدوجہد اور کوشش سے کر کے دیکھ لیا ہے۔ کس نے ایسا کیا تھا، کب اس نے اسلام قبول کیا، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری تفصیل موجود ہے۔ خود میں نے ایک کتاب چھپوائی تھی قرآن اور جدید سائنس کے نام سے، اس کے اندر بھی وہ ساری ڈیٹیل موجود ہے، وہ ساری ڈیٹیل موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک، اب بچ گیا تیسرا سوال۔ کیا ہے تیسرا سوال؟ تیسرا سوال یہ تھا کہ انسان کی زندگی تو محدود، لاکھ اس نے گناہ کیا، کفر کیا، شرک کیا، وہ تو ایک حد کے اندر ہی کیا نا، اور اس کی سزا مستقل۔ یہاں مستقل اس لیے کہا جا رہا ہے کہ لفظ مستقل یا ابداً اور خالدینہ نہیں آیا ہے، لیکن کلما ضرور آیا ہے، جب جب، یعنی جتنی مرتبہ کھال جلے گی اتنی ہی بات چڑھائی جائے گی اور وہ چلتا رہے گا۔ یہ بھی تو ریگولر ہو گیا، یہ بھی تو پرماننٹ ہو گیا، اس لیے یہاں بھی وہ معنویت پائی جاتی ہے۔ اس کا کیا جواب ہے آپ لوگ بتائیے؟ دیکھیں کچھ آپ لوگوں نے بھی مطالعہ کیا ہے۔ کبھی سوچا ہے میں صرف سوچنے کے لیے ایک اشارہ دے رہا ہوں، باقی اشارے یا معلومات آپ مزید کلیکٹ کریں گے تاکہ خود سے بھی تو کچھ چیزیں ہم لوگ سیکھیں۔ دیکھیے، کسی بھی جرم کی سزا ٹائم یا اس کے مقدار سے طے ہوتی ہے، یا سزا اس کی سنگینی اور کوالٹی سے طے ہوتی ہے۔ اگر ہم ٹائم سے طے کریں گے تو چوری کرنے، ڈاکہ ڈالنے میں کتنا وقت لگتا ہے، کسی کو قتل کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے، زنا کا ارتکاب کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے، گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 4 گھنٹہ، 10 گھنٹہ، یہی نا، اس سے زیادہ لگتا ہے۔ تو کیا ان لوگوں کو سزا 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، 10 گھنٹے ہی دیا جائے؟ چاہے مارنا ہے کوڑے سے، چاہے ہاتھ کاٹنا ہے چوری کرنے پر، چاہے اور دوسری سزائیں دینی ہے، اتنا ہی دیا جائے؟ ٹائم اگر دیکھا جائے تب تو ٹائم تو ایسے ہی تقاضا کر رہا ہے، لیکن دنیا کا کوئی قانون اس کو مانتا نہیں ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جرم کی سنگینی، نقصان کا بڑا پن، یہ سب کچھ دیکھ کر کے سزا طے ہوتی ہے۔ اگر یہ سب کچھ دیکھ کر کے سزا طے ہوتی ہے تو ہم عملی زندگی میں یہ دیکھیں کہ جو کچھ بھی انسان گناہ کرتا ہے، جو کچھ بھی انسان سے خطائیں سرزد ہوتی ہیں، اس میں سب سے سنگین گناہ کون سا ہو سکتا ہے؟
ایک تو یہ ہے کہ اللہ کو مان رہا ہے اور پھر اللہ کے احکامات کو پورا کرنے میں کوتاہی کر رہا ہے، اور ایک یہ کہ اللہ کو سرے سے مان ہی نہیں رہا ہے، اور ایک یہ کہ اللہ کو نہیں مان رہا ہے، اس کے آگے 4 قدم یہ کہ دوسرے کو خدا بنا کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو جب ان سارے جرائم کا مقابلہ کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ نہ ماننا ایک گناہ، لیکن نہ مان کر کے دوسرے کو اس کی جگہ بیٹھا دینا یا اس سے بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے شرک کو سب سے بڑا گناہ کہا گیا ہے، اور جب وہ سب سے بڑا گناہ ہے تو اس کی سزا بھی سب سے بڑی ہوگی، اس کو ٹائم باؤنڈ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے سمجھنے کے لیے، ایسے ہی اور بھی پہلو ہیں، آپ تلاش کیجئے۔ اب آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرہ وندخلہم ظلا ظلیلا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان قریب ہم انہیں باغات میں داخل کریں گے۔ اب ہمارے ذہن میں تو یہ ہے کہ کوئی ایک جنت ہے، کوئی ایک جہنم ہے، اور یہاں کہا جا رہا ہے باغات، یعنی بہت ساری جنت ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہر ایک کی جنت الگ الگ ہے، اگر اس کو کاؤنٹ کریں گے تو بہت ساری جنت ہو جائے گی۔ جیسے ایک شہر میں سب کے بنگلے الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن سب ملا کر کے بنگلہ ہی ہے، تو ویسے ہی ساری جنتیں ملا کر کے بھی جنت ہی ہے۔ تو وسیع و عریض جنت کا تصور لیں تو وہ، اور ہر فرد کی جنت کا تصور لیں تو جنات۔ تو اس فرق کو واضح کرنے کے لیے الگ الگ انداز سے بیانات قرآن میں ہوتے ہیں۔ ہاں دیکھیے، جہنم بھی واحد ہے، لیکن وہاں بھی فرق مراتب ہے۔ منافقین کے بارے میں کہا کہ لفی الدرک الاسفل، نچلی سطح پر ہوں گے، اور باقی لوگ ان سے اوپر ہوں گے۔ تو وہاں کیونکہ جہنم کے بارے میں تصور یہ ہے کہ وہ گڑھا ہے، گڈھا ہے، تو وہاں اس کے لیے سطح رکھی گئی۔ جنت کے بارے میں یہ ہے کہ وہ وسیع و عریض مختلف نعمتوں سے بھری پوری ہوگی، تو اس کے لیے گڈھے کا تصور نہیں ہے، اس لیے وہاں اس تصور کے لحاظ سے الگ الگ تعبیریں ہیں، لیکن سب گھنے باغات کی شکل میں ہوں گی۔ اب یہ کہ جو جیسا جنتی ہوگا اس کی جنت کی کوالٹی ویسے ہی ہوگی، اس کی جنت کی کوالٹی ویسے ہی ہوگی۔ دوسری چیز جو کہی گئی کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، عام طور سے جنت کے تذکرے کے ساتھ یہ آتا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ باغ ہے تو باغ کو آباد رکھنے کے لیے پانی چاہیے، اس کے بغیر باغ آباد نہیں رہ سکتا۔ یہ ہمارا آپ کا مشاہدہ، اس کے لحاظ سے وہ تعبیر ہے، ورنہ اللہ تو جیسے چاہے ویسے رکھے، لیکن ہم سوال اٹھا سکتے ہیں، اس لیے ہمارے لحاظ سے وہ ہے۔ خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ تو جو چیز میں نے پہلے بتائی ہے کہ عذاب طویل کیوں ملے گا، ویسے ہی انعام بہت زیادہ اور بہت طویل مدت تک کیوں ملے گا، وہاں بھی وہی فلسفہ کام کر رہا ہے کہ کسی نے نیکی کی تو کس درجے کی نیکی کی ہے، اس کی ویلیو کیا ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے، وہ حقدار اسی لحاظ سے اللہ کی طرف سے انعامات کا ہے۔ البتہ ان انعامات میں ایک خاص چیز کا تذکرہ ہے، لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے اس میں کیا ہوں گے؟ پاک بیویاں ہوں گی، پاک جوڑے ہوں گے۔
پاک بیویاں اگر ہم ترجمہ کرتے ہیں، زوج مانے دونوں ہوتا ہے، جوڑا، چاہے مرد ہو چاہے عورت. جب ہم بیویاں ترجمہ کرتے ہیں تو گویا ہم صرف ایک پارٹ کو لے رہے ہیں، دوسرے پارٹ کو چھوڑ رہے ہیں. اور اس وقت مطہرہ کا مفہوم کیا لیتے ہیں کہ بہت ساری جو آلائشیں خواتین کے ساتھ لگی ہوئی ہیں وہ آلائشیں وہاں نہیں ہوں گی، وہ آلائشیں نہیں ہوں گی. ان آلائشوں کی وجہ سے یہاں تھوڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے زندگی کے مختلف لمحات میں، لیکن وہاں وہ آلائشیں نہیں ہوں گی تو وہاں وہ مسئلہ کھڑا نہیں ہوگا. گویا جب آپ موج مستی کرنا چاہیں کیجیے. تو اس مفہوم کے ساتھ تو وہ جوڑتا ہے، لیکن اگر ترجمہ کرتے ہیں ہم پاک جوڑے ہوں گے تو سوال کھڑا ہوتا ہے کہ اگر مرد بھی مراد ہو سکتے ہیں تو مرد کی پاکی کیا ہے؟ شوہر مراد ہو سکتے ہیں تو شوہر کی پاکی کیا ہے؟ کچھ ذہن میں آ رہا ہے؟ جوڑے لیتے ہیں ہاں تو دونوں لازمی ملزوم ہیں. ہاں اگر ایک مطلب اس حالت میں دو میں سے ایک کوئی بھی اس حالت میں ہے ہاں تو دوسرا جو ہے اس سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا. نہیں، اصل میں جو مرد کی حالت ہے وہ تو ایسی ہے کہ اس میں ایسی رکاوٹیں کھڑی نہیں ہوتی کہ بریکر لگے، ایسی رکاوٹیں کھڑی نہیں ہوتی. لیکن عورتوں کے ساتھ جو مسائل ہیں حیض اور نفاس کی حالت میں، وہاں تو بیریئر لگ جاتا ہے نا، رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں. اس لیے دونوں کو سیم نہیں سمجھا جا سکتا. اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے ساتھ صرف یہی دو چیزیں نہیں ہیں. ہم جو پیشاب پاخانہ کرتے ہیں یہ بھی تو گندگی ہے. اگر یہ گندگی ہمارے بدن میں رہے تو ہم کتنی دیر صحت مند رہیں گے اور کتنے دیر چین اور سکون کی زندگی گزار سکیں گے؟ ہے کچھ اندازہ؟ 2 دن اگر پیشاب نہیں ہو تو مرنے کی کگار پہ پہنچ جاتے ہیں، زبردستی نکلوانا پڑتا ہے. اب آپ غور کیجئے کہ جنت اور جہنم دونوں کے حوالے سے یہ بات کہی گئی ہے کہ وہاں انسان کی یہ حاجت ہی ختم ہو چکی ہوگی، نہ اسے پیشاب کی حاجت ہوگی نہ اسے پاخانے کی حاجت ہوگی، یہ سلسلہ ہی بند ہو چکا ہوگا. اللہ تعالیٰ کی وہ کائنات بالکل نہیں ہے، الگ ہے. انسان کھائے پیے گا، مزہ لے گا تو کیسے وہ چیز ہضم ہو جائے گی وہ اللہ کا نظام جانے، ہے نا. لیکن ہے یہ بات احادیث کے اندر کہ بول و براز کا سلسلہ کلوز ہو جائے گا. اب جب وہ کلوز ہو گیا تو ہم اس گندگی سے پاک ہوئے یا نہیں؟ تو اگر ہم معنی مراد لیتے ہیں کہ جوڑے پاک جوڑے، تو اس کے لیے بھی پوری گنجائش موجود ہے. مرد کے ساتھ صرف 2 چیزیں لگی ہوئی ہیں، عورتوں کے ساتھ کچھ ایکسٹرا چیزیں لگی ہوئی ہیں، دونوں اپنی اپنی گندگی سے پاک ہو جائیں گے. یہ ہے مفہوم اس کا. آدم علیہ السلام کو جہاں جنت سے نکالنے کی بات ہے ہاں وہاں پر بھی وہی آیا ہے، ان کو وہ چیز ظاہر ہوئی، اس کا مطلب کہ اس سے پہلے ظاہر نہیں ہوتی، اصلی حالت وہی ہے. ہاں، لیکن یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے نہ حدیث میں ہے. یہ تو لوگوں نے انہی احادیث کی بنیاد پر اجتہاد کر کے لکھ دیا ہے نا. میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں کہیں نہیں ہے وہ چیز، احادیث میں بھی کہیں نہیں ہے. لیکن حدیث میں جو وہ بات آ گئی کہ بول و براز سے جنتی پاک ہوں گے، اس چیز کو پکڑ کر کے اجتہادی شکل میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے لوگوں نے لکھ دیا. اس کو ہم وہ شرعی پیمانہ نہیں دے سکتے، شرعی حیثیت یا منصوص حیثیت نہیں دے سکتے. بس اس پہ قیاس کر کے ایک رائے سمجھ سکتے ہیں، اسی حیثیت میں لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. ٹھیک ہے؟
اب آگے کیا ہے؟ وَنُدْخِلُهُمْ ذِلًّا ذَلِيلًا، اور ہم انہیں داخل کریں گے سائے میں، ذلیلہ جو پھیلی ہوئی ہوگی، ذلیلہ پھیلی ہوئی ہوگی، ہاں وہ گھنا لیں، پھیلا لیں، پھیلا لیں تو زیادہ وسیع ہوگی، ورنہ اگر صرف ایک پین کا سایہ اس سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے؟ لیکن بڑا درخت ہے برگد کا، دنیا بھر کا سایہ کتنے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، ہے نا؟ تو گھنا سے بھی وہ نتیجہ نکلتا ہے، وسیع سے بھی وہی نتیجہ نکلتا ہے۔ اب آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ جو پیچھے ساری چیز بیان ہوئی، وہاں کیا نتیجہ نکلا کہ جھگڑے کی جڑ چودراہٹ تھی۔ مکے کے لوگ بھی اپنی چودراہٹ کو خطرے میں دیکھ رہے تھے اور اسے کسی قیمت پہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اہل کتاب بھی اپنی چودراہٹ کو خطرے میں یا پیشوائی کو خطرے میں دیکھ رہے تھے اور اسے چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اور حضور کی آمد کی وجہ سے یہ خطرہ یقینی طور پہ انہیں اپنے سروں پہ مڈلا رہا تھا۔ تو اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو دنیا کی پیشوائی کا منصب ہے، یہ منصب اسے ملنا چاہیے جو اس کا اہل ہو۔ اہل کتاب کو دیا گیا، انہوں نے اہلیت کھو دی۔ مشرکین مکہ جو تھے ان کو بھی اپنے باپ دادا کے زمانے میں یعنی اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں تو ملا ہی تھا، اس کے بعد نہ وہ شرک اور کفر میں مبتلا ہوئے ہیں، تو گویا انہوں نے بھی کھو دیا۔ تو جب انہوں نے کھو دیا، انہوں نے کھو دیا، تو وہ گویا اہل باقی نہیں رہے۔ اب جو حضور کھڑے ہوئے ہیں اور حضور کے ماننے والے کھڑے ہوئے ہیں، وہ اپنی اہلیت کا ثبوت دے رہے ہیں، تو ایسی صورت میں گویا وہ ذمہ داری ان کے حوالے ہونی چاہیے۔ یہ ہے سیاق سے بات۔ لیکن پیرائے بیان ایسا اختیار کیا گیا ہے کہ صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے یہ بات نہ ہو، بلکہ اصولی بات ہو جو رہتی دنیا تک ہمیشہ کام دے، اور اس کے مطابق اہل ایمان اس اصول کو فالو کر کے اس مسئلے کو حل کرتے رہیں۔ اسی لیے کہا گیا ان اللہ یامرکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ اب تم سے مراد کون ہے؟ تم سے مراد اہل کتاب بھی ہو سکتے ہیں، تم سے مراد کفار و مشرکین بھی ہو سکتے ہیں، اور تم سے مراد اس وقت حضور اور آپ کے ماننے والے بھی ہو سکتے ہیں، جن کو اس وقت تو اللہ کی طرف سے دے دیا گیا، لیکن آگے بھی وہ سلسلہ چلے گا نا۔ اب آگے چلے گا تو موروثی جیسے اہل کتاب چلا رہے تھے اور دوسرے کے درمیان آ گیا نبی، تو وہ کیسے ہے ہم نہیں مانیں گے۔ تو کہا گیا کہ اصل چیز ماننے نہ ماننے کے سلسلے میں نسل نہیں ہے، عہدہ دینے لینے کے سلسلے میں وراثت نہیں ہے، اصل چیز کوالٹی ہے۔ کیا ہے؟ کوالٹی ہے۔ تو کہا گیا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ادا کرو، حوالے کرو امانتیں، ذمہ داریاں، الی اہلہا، ذمہ داریوں کے اہل کی طرف، یعنی جو اس کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو اس کی کوالٹی اور اس کی خوبی رکھتے ہیں، ان کے حوالے کرو۔ یہ اصول ہے۔ اس اصول کے لحاظ سے دیکھ لو کہ ان تینوں گروپ میں کون اہل ہے، اور آئندہ بھی
اہلیت ہی اصل کرائٹیریا اور معیار ہوگا۔ یہود جو تھے وہ اپنے آپ کو ثابت کر چکے تھے کہ وہ اس کے اہل نہیں، کر چکے تھے، اور جو کفار ہاں وہ بھی اپنے کو ثابت کر چکے تھے کہ ہم اس کے اہل نہیں۔ بالکل، اور یہ نبوت جو مل رہی ہے، ہاں صحابہ جو تھے ہاں انہی میں سے جو تھے۔ بالکل انہی میں سے تھے، لیکن اہلیت کے لیے کیا چیز دیکھی جائے گی کہ وہ اہل ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیا چیز دیکھی جائے گی؟ یہ اصل ایک سوال ہے نا۔ ہاں، تو جو چیز دیکھی جائے گی آگے وہی بتایا جا رہا ہے۔ تو اس مرتبہ تو اس کو آزمایا جا چکا ہے، جیسے یہود کو آزمایا گیا اور ثابت اپنے کو کیے کہ ہم اس کے حل نہیں ہے، ہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے ان کو ہٹا دیا ہاں امامت سے۔ ہاں مشرکین کو بھی آزما چکا ہے اللہ تعالیٰ، ہاں ان کو بھی امامت سے ہٹا دیا۔ ہٹا دیا۔ دوسرے بندے کو لانا چاہیے، پھر انہی میں سے لوگ آ رہے ہیں۔ ہاں، چوتھے بندے کون سے ہیں جن کو لایا جا سکتا ہے؟ بات تو وہی ہوئی، انہیں کو نہیں لایا جا رہا ہے۔ نہیں، بات وہی نہیں ہوئی۔ اصل چیز یہ نہیں ہے کہ ہمیں اس بندے سے دشمنی ہے، اس بندے سے دشمنی ہے، اس بندے سے دشمنی ہے۔ اصل چیز یہ نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اس بندے کی جو ایبلٹی ہے اس میں سے ایبلٹی مفقود ہو گئی ہے۔ اس نے اپنی ایبلٹی کھو دی، اس نے اپنی ایبلٹی کھو دی، اس نے اپنی ایبلٹی کھو دی، اور آپ کے پاس ایبلٹی ابھی موجود ہے تو آپ پا سکتے ہیں۔ ہے یہ کہ یہ کام کرنے کے لیے انسانوں ہی میں سے تو کسی کو کھڑا کرنا ہے۔ اللہ کو اس سے بحث نہیں ہے کہ وہ اہل کتاب میں سے ہو یا کفار و مشرکین میں سے ہو یا ایسے ہی دہریہ ہو۔ اللہ کو اس سے بحث نہیں ہے۔ اللہ کو اس سے بحث ہے کہ ان میں سے کسی میں سے ہو، ہے نا، جو ایبلٹی مطلوب ہے اس کا ثبوت دے دے۔ اب جو ایبلٹی مطلوب تھی اس کا جس نے ثبوت دیا، سب حضور کے ماننے والوں میں آ گئے۔ سب حضور کے ماننے، اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایمان لائے وہ بھی آ گئے، اس میں کفار و مشرکین میں سے کچھ لوگ ایمان لائے وہ بھی آ گئے، اور ان دونوں کے علاوہ دنیا میں بکھرے ہوئے تھے، کوئی روم کا تھا، کوئی حبشہ کا تھا، کوئی کہاں کا تھا، کوئی کہاں کا تھا، انہوں نے اپنی ایبلٹی ثابت کر دی، وہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ تو اصل کرائیٹیریا ایبلٹی تھی، وہ کسی کے اندر سے نکل کے آ جائے، لیکن بحیثیت مجموعی انہوں نے چونکہ اپنی نااہلی کا ثبوت دے دیا تھا، اس لیے اس حیثیت میں وہ ریجیکٹ کر دیے گئے۔ ہاں، ہمارے لیے بھی یہی پیمانہ ہے۔ میں نے تو پہلے کہا نا کہ یہ اصولی انداز سے اس لیے بتایا جا رہا ہے، آگے بھی یہی پیمانہ رہے گا، آگے بھی یہی پیمانہ رہے گا۔ تو ایبلٹی جس کے یہاں نظر آئی وہ اہل میں آ گیا، اس میں یہ نہیں تھی کہ یہ اہل کتاب اس لیے نااہل ہے۔ نااہلی کا انہوں نے جو ثبوت دیا اس کی وجہ سے وہ نااہل ہے۔ ان میں سے جس نے ثبوت دیا اہلیت کا وہ آ گئے اس کھاتے میں۔ جی، اب آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا، بے شک اللہ کتنا بہتر ہے جو تمہیں اس سلسلے میں نصیحت کر رہا ہے، اور بے شک اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات ہے کہ جب کسی کے حوالے کوئی ذمہ داری ہوتی ہے تو ذمہ داری کے تقاضے کے تحت اس کو اختیارات ملتے ہیں نا، چاہے وہ پی ایم ہو، چاہے وہ سی ایم ہو، چاہے وہ آفیسر ہو، چاہے وہ گھر کا قوام ہو، کوئی ہو، اس کو اختیارات ملتے ہیں، لیکن ان اختیارات کا استعمال انصاف کی بنیاد پر ہونا چاہیے، تب نتیجہ صحیح برآمد ہوگا۔
اور ان اختیارات کا استعمال اگر انصاف کی بنیاد پر نہیں ہوگا تو نتیجہ جو مطلوب ہے وہ نہیں نکلے گا، معاملہ بگڑ جائے گا۔ تو کہا گیا کہ یہ ذمہ داریاں جو ہیں یہ کسی بھی سطح کی، کسی بھی لیول کی، کسی کے حوالے ہو سکتی ہیں، اور جس کے حوالے بھی ہوں گی اس کو اختیار ملنے والا ہے۔ لیکن جب اختیار ملنے والا ہے تو اس اختیار کا استعمال اس اصول کے تحت ہونا چاہیے، عدل کے اصول کے تحت۔ اگر عدل کے اصول کے تحت ہوگا تو معاملہ سب ٹھیک ٹھاک چلے گا، اور اگر نہیں ہوگا تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ معاملہ کیا ہوگا؟ بگڑ جائے گا۔ تو یہ گویا جن کو بھی اختیارات مل رہے ہیں، ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں، ان کے لیے گائیڈ لائن ہے۔ ان کے لیے کیا ہے؟ گائیڈ لائن ہے کہ وہ اب یہ ذمہ داری کس اصول کے تحت نبھائیں، کس چیز کا خیال رکھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے گویا ایک طرح سے نصیحت کے طور پہ پہلے ہی بتا دیا ہے، تاکہ ہم پہلے دن سے ہی صحیح طرز عمل کا مظاہرہ کریں۔ اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے اولی الامر کی اطاعت کرو۔ امر کو معاملہ کہتے ہیں، اولی الامر مانے معاملات والے۔ معاملات والے مطلب جو معاملات یا انتظام کو سنبھالنے والے ہیں، وہ کسی لیول کے ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ منکم، تم میں سے ہونا چاہیے۔ تم میں سے ہونا چاہیے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کے معاملات دیکھنے کے لیے مسلمانوں میں سے ذمہ دار ہونا چاہیے۔ کفار و مشرکین میں سے ذمہ دار ہو، یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا۔ ٹھیک؟ ایک بات تو یہ سمجھنے کی تھی۔ دوسری چیز سمجھنے کی ہے کہ اللہ کا جہاں ذکر ہے وہاں کہا گیا اطیعوا، اطاعت کرو۔ رسول کا جہاں ذکر ہے وہاں بھی کہا گیا اطاعت کرو، اور جہاں اولی الامر کا ذکر ہے وہاں لفظ اطیعوا تو آیا نہیں۔ کیوں نہیں آیا؟ جبکہ ہم اور آپ مراد ہی لیتے ہیں کہ ان کی بھی اطاعت کرنی ہے، اور کہا گیا ان کی بھی اطاعت کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ استعمال کیوں نہیں کیا؟ ہاں؟ غلطی تو آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی تھی۔ جی ہاں، آگے شرط جڑ گئی ہے تو ابھی آگے سمجھیں گے، ابھی یہاں تک تو سمجھ لیں پہلے، پھر آگے چلیں گے۔ پہلے یہاں تک سمجھ لیں کہ کیوں اطیعوا اللہ اور رسول کے ساتھ آیا اور اولی الامر کے ساتھ نہیں آیا۔ ہمارے علماء و مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت غیر مشروط ہے، سمجھ میں آئے چاہے نہیں آئے۔ رسول کی اطاعت غیر مشروط ہے، سمجھ میں آئے چاہے نہیں آئے، لیکن اولی الامر کی اطاعت غیر مشروط نہیں ہے۔ ہاں، اولی الامر کی اطاعت اللہ اور رسول کی ہدایات کے ساتھ مشروط ہے۔ اس دائرے میں اگر کوئی حکم ہوگا ان کا تب تو تسلیم کیا جائے گا، لیکن اگر اس دائرے میں نہیں ہوگا تو تسلیم نہیں کیا جائے گا، تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اصلاً یہی بتانے کے لیے اولی الامر کے ساتھ اطیعوا نہیں جوڑا گیا، ورنہ ہوتا کہ اس کی اطاعت بھی غیر مشروط ہے، جو چاہے آرڈر دے۔ جیسے عیسائیوں کیا ہوتا ہے، پوپ کوئی بھی حکم دے دے سارے عیسائیوں کو ماننا لازم، کہہ دے شراب حلال حلال، کہہ دے سور حلال حلال، کر دیا ہے نا آج کل۔ ہاں صحابہ میں اختلاف ہو گیا تھا،
تو اللہ کے رسول نے ویریفائی کیا کہ اسٹینڈ تمہارا صحیح تھا، تم نے نہیں مانا تو وہ تو تائید میں ہے اسی موقف کے. لیکن یہاں مفہوم سمجھنے کے لیے جو بات ذہن میں رہنی چاہیے وہ اصل یہ کہ مشروط اطاعت اور غیر مشروط اطاعت. اب آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. ہاں، اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، اللہ اور رسول کی اطاعت تو غیر مشروط ہے، اس میں تو اختلاف نہیں ہوگا، اس میں اختلاف نہیں ہوگا، جو بھی ہے وہ ماننا ہے. البتہ اولی الامر والا معاملہ جو ہے وہاں اختلاف ہو سکتا ہے. تو اب اس اختلاف کو کیسے حل کیا جائے اس کا طریقہ آگے بتایا گیا ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، بس اگر تمہارے درمیان آپس میں کھینچا تانی ہو جائے، کشمکش ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، رگڑا ہو جائے کسی بھی چیز میں، کسی بھی معاملے میں، تو اس وقت بھی اس کو حل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ اس معاملے کو لوٹاؤ اللہ اور رسول کی طرف. یعنی اللہ اور رسول نے جو ہدایات دی ہے اس پر چیک کرو، اس پہ تولو، اور اس کی بنیاد پر اس کا آخری فیصلہ کرو. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہو. اس کا تقاضا یہ ہے ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اور یہی چیز عمدہ ہے. تاویل اردو والا تاویل نہیں ہے، یہ تاویل کا مطلب ہوتا ہے نتیجہ، انجام. یعنی اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا دیں، پھر جو بات سامنے آئے اس کو اپنائیں، وہ اپنے نتیجے کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے اچھا اور بہتر ہوگا. تاویل اردو والا نہیں سمجھیے گا، کان کھول کے سنیے، ورنہ اردو والا سمجھ لیں گے تب تو یہی کہیں گے کھینچتان کے مطلب نکالنے والا اچھا ہے. حالانکہ کھینچتان کے مطلب نکالنے والا مفہوم تو یہاں ہے ہی نہیں سرے سے. جو اللہ اس کے رسول کی طرف سے آ جائے گا وہ سر آنکھوں پر. تو ایسے بہت سارے الفاظ ہیں جس کا اردو میں ہم لوگ کچھ مفہوم لیتے ہیں، عربی میں اس کا مفہوم کچھ ہوتا ہے. عربی میں اس کا مفہوم کچھ ہوتا ہے. جیسے میں ایک مثال اور دیتا ہوں آپ کو سمجھنے کے لیے. ایک لفظ ہے غلیظ. غلیظ کا مطلب اردو میں کیا ہے؟ گندا. عربی میں بھی گندا، میثاقاً غلیظا، قرآن میں آیا کہیں؟ کیا مطلب ہے؟ ایسا عہد و معاہدہ جو بہت ٹھوس اور مضبوط ہو. تو وہاں عربی میں غلیظ کا مفہوم ہے ٹھوس اور مضبوط، اور اردو میں غلیظ کا مفہوم ہے گندا. اب اگر اردو والا معنی لے کہہ دیں گے ایسا معاہدہ جو گندا ہو. جی چلیے. ہاں، اس کی کوئی مثال ہے کہ اگر تمہارے درمیان تنازع ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. سینکڑوں مثالیں ہیں. کیا ہے؟ سینکڑوں مثالیں ہیں. بہت مشہور واقعہ تو وہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمان جاری کیا، بہت لمبی چوڑی مہر نہیں رکھی جائے گی. فرمان جاری کیا. اب اس پہ کسی نے اعتراض کیا، ایک خاتون نے، اور اس نے قرآن کی آیت پڑھ دی کہ اگر تم اپنے بیوی کو ڈھیروں مال دے چکے ہو پھر بھی تم اسے اور کوئی دینا چاہے تو دے سکتا ہے، مہر میں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. جب عمر رضی اللہ عنہ نے سنا تو کیا کہا؟ یہی نہ کہا کہ مجھ سے زیادہ ایک عورت نے سمجھا، عمر نے نہیں سمجھا.
تو ایک فرمان ان کا تھا جو ان کی رائے تھی اولی الامر کی، اور ایک اختلاف ایک خاتون کا تھا۔ فیصلے کے لیے دلیل قرآن سے خاتون نے دی تو گویا وہ قرآن کی طرف لوٹا دیا گیا، وہاں سے صاف صاف فیصلہ آ گیا، تو اولی الامر نے سلنڈر کیا اور وہ چیز باقی رہی ہے۔ کون سا؟ اصل میں وہ تو حضور کے زمانے میں بھی بہت سارے لوگوں نے کیا تھا حج تمتع، وہ ٹھیک ہے کر دیا تھا، لیکن اس میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانے والی بات نہیں تھی۔ وہاں تو ایک ضرورت محسوس کی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، اس ضرورت کے تحت انہوں نے وہ آرڈر دیا تھا، لیکن وہ آرڈر لازمی نہیں تھا، ہے نا۔ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ایک وقت میں ایک چیز ہو سکتی ہے، لیکن جو اصل سنت ہے وہ اپنے اصولی طور پہ ہمیشہ باقی رہے گی، وہاں وہ نہیں تھا۔ لیکن یہاں تو یہ ہے کہ وہ ایک اصولی حکم کو چینج کر رہے تھے۔ چلیے اور مثالیں، جتنے معاملات میں اختلافات ہیں وہاں آپ دیکھ لیجیے، کن کن معاملات میں اختلاف ہے، بہت سارے مسالک میں۔ نماز کے اندر بھی دسیوں چیزوں میں اختلاف ہے۔ اقامت ایک بار کہی جائے گی کہ 2 بار کہی جائے گی، ہے اختلاف۔ قرات 1 آیت کی جائے گی یا 3 آیت کی جائے گی، صرف سورہ فاتحہ کی جائے گی یا سورہ فاتحہ پر کھڑا رہا جائے تو، ہے نا۔ احناف کا مسلک یہ ہے کہ اگر کوئی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا لیکن اتنی دیر کھڑا بھی رہتا ہے تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن دوسرے مسالک میں یہ ہے کہ نہیں، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس لیے پڑھنا ضروری ہے۔ یہ بھی اختلاف ہے۔ اب اس میں کس کی بات میں وزن ہے؟ پڑھنے والی بات میں وزن ہے، اس لیے کہ وہ تو واضح حدیث ہے۔ اور جو احناف کا مسلک ہے وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اگر نہیں پڑھ سکا لیکن اتنی دیر کھڑا رہا تو گمان کیا جائے گا کہ پڑھا ہوگا، ہم چیک کرنے تو نہیں گئے، ہے نا۔ تو یہ جو نقطہ نظر ہے وہ اجتہادی اور قیاسی ہے لیکن کمزور ہے۔ اور اس سے بڑا لطیفہ سناتا ہوں، سنیے۔ کسی کا شوہر چھوڑ کے بھاگ جائے، ہے نا، ایک مسئلہ مفقود الخبر کا، کہیں چلا جائے، اب اس کو لٹکا کے چھوڑ کے چلا گیا تو کیا کیا جائے گا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ زندگی بھر انتظار ہی کرے گی وہ خاتون۔ یہ کسی حدیث کی بنیاد پر نہیں ہے، قیاس کی بنیاد پر ہے۔ لیکن دوسرے مسالک میں بھی نہیں، 4 مہینہ بھی نہیں، بعض مسالک میں 4 مہینہ ہے اور بعض مسالک میں 4 سال ہے نا۔ جو 4 مہینہ کہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ اگر شوہر مر جائے تو عدت وفات گزاری جاتی ہے 4 مہینے 10 دن، اور اتنے ہی گزار لے، اس کے بعد گویا وہ اس سے ریلیشن کا کوئی پروف یا ثبوت اب موجود نہیں ہے تو اس کا نکاح وقت کا قاضی فسخ کر دے گا، اس کے بعد وہ کہیں بھی نکاح کر سکتی۔ اب یہ کہ دوبارہ وہ شوہر اگر برآمد ہو جائے تو کیا ہوگا، اس پہ پھر الگ الگ رائے ہیں، لیکن وہ ایک الگ بحث ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں 4 سال تک، وہ یہ کہتے ہیں کہ اصلاً تلاش کیا جائے گا یا کروایا جائے گا۔ اب یہ کہ تلاش 4 ہی سال تک کیوں کیا جائے گا؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ 4 سمتیں ہیں،
ہر سمت میں ایک آدمی بھیجا جائے گا، اور ایک سمت میں ایک آدمی گیا ڈھونڈ کر کے آیا، تو جو بھی فاصلہ ایک اندازاً ہو سکتا ہے وہ سال بھر میں طے کیا جا سکتا ہے، یا طے کر کے آیا جا سکتا ہے ڈھونڈ ڈھانٹ کر کے پتہ لگا کر کے۔ پھر دوسرے سال دوسرے سمت میں جائے گا، تیسرے سال تیسری سمت میں جائے گا، چوتھے سال چوتھی سمت میں جائے گا۔ جب چاروں طرف دیکھ لیا نہیں عطا پتہ چلا تو فسخ کرا دیا جائے گا۔ تو یہ سارے جو مسالک ہیں یہ سب اجتہاد کی بنیاد پہ، دو ٹوک بات تو کوئی ہے نہیں، ہے نا۔ اب اس میں پھر یہ دیکھا جائے گا کہ کس بنیاد پر فیصلہ کیا جائے، تو پھر وہی اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹایا جائے گا، اور واضح دو ٹوک نہیں، اسی لیے تو یہ اختلاف ہوا۔ تو اب دین کے مزاج کو دیکھ کر کے، دین کی اسپرٹ اور روح کو دیکھ کر کے جو اس میں سے بہتر ہوگا اسے اڈاپٹ کیا جائے گا۔ تو ابھی کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہ 4 سال والا جو فتویٰ ہے، مسلک ہے، اسے سارے مسالک نے اختیار کر لیا ہے۔ احناف نے بھی اپنی رائے بدل دی، ان کے بھی دارالافتاء سے اب 4 سال کے بعد فسخ کا فتویٰ دے دیا جاتا ہے۔ تو ایسے سینکڑوں، میں نے کہا نا کہ ایسی سینکڑوں مثالیں ہیں جس کا ٹائم نہیں ہے اب، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، حضور کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کیا تو نے دیکھا ان لوگوں کو جو گمان رکھتے ہیں انہم آمنو، کہ وہ ایمان لائے ہوئے ہیں، بما انزل الیک، اس چیز پر جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، وما انزل من قبلک، اور اس چیز پر جو تجھ سے پہلے نازل کیا گیا، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے ہیں کہ فیصلہ کرائیں طاغوت سے، وقد امروا، اور انہیں حکم دیا جا چکا ہے، ان یکفروا بہ، کہ وہ اس کا یعنی طاغوت کا انکار کریں، وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان چاہتا ہے، ان یضلہم ضلالا بعیدا، کہ وہ انہیں بری طرح گمراہ کر دے۔ کیا کرے؟ بری طرح یا ایسی گمراہی میں ڈال دے جو دور تک لے جانے والی ہو، شدید گمراہی میں ڈال دے۔ اب یہاں پر ابھی تک ہم لوگ جو کچھ پڑھ رہے تھے وہ اہل کتاب، کفار، مشرکین، مومنین کے بارے میں۔ اب ایک گروپ ایسا ہے جو ان میں سے چھٹ کر کے نیا تیار ہوا ہے، ایک گروپ چھٹ کر کے نیا تیار ہوا ہے، اور وہ گروپ کون سا ہے؟ منافقین کا۔ ان کا ہے؟ منافقین کا۔ تو اب یہاں گفتگو شروع ہو رہی ہے ان منافقین کے حوالے سے کہ ان کی حیثیت کیا ہے، ان کی خامی خرابی کیا ہے، اور اس کا علاج کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے۔ یہ سلسلہ آگے شروع ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے کیا بتایا گیا کہ کچھ لوگ ہیں منافق صفت، پہلے سے تو وہ اہل کتاب میں تھے، ابھی تم پہ ایمان لے آئے ہیں، کچھ ان کے مفادات وہاں ہیں، کچھ ان کے مفادات یہاں ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایمان لے آئے ہیں۔ اب ان مفادات کے چکر میں وہ یہاں وہاں ہوتے رہتے ہیں، بھٹکتے رہتے ہیں، یہ ایک سوئی نہیں ہے کسی طرف، یہ ایک سوئی نہیں کسی طرف۔ جب جیسا مفاد ہوتا ہے اس کے لحاظ سے وہ یہاں وہاں چکر لگاتے رہتے ہیں، اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ جب معاملات پیدا ہوتے ہیں تبھی تو وہ ثبوت سامنے آتا ہے۔ تو اب معاملات میں ایک بیسک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی سوال کھڑا ہو گیا ہے فیصلے کا، تو ہم فیصلہ کس کا مانتے ہیں؟ اب کس کا مانتے ہیں کا مطلب یہ کہ اللہ کا یا اللہ کے رسول جو اس وقت موجود ہیں ان کا مانتے ہیں، یا اس کے علاوہ
پہلے سے جن کا ہم مانتے چلے آ رہے تھے ان کا مانتے ہیں، تو اب اگر فائدہ وہاں نظر آتا ہے تو ان کا فیصلہ لینے چلے جاتے ہیں، فائدہ یہاں نظر آتا ہے تو ان کا فیصلہ لینے چلے آتے ہیں۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا فیصلہ لینے جاتے ہیں، یہ چیز سب سے گھناؤنی حرکت ہے، اس لیے کہ جب انہوں نے ایمان کا اعلان کر دیا، اپنے آپ کو مسلمانوں میں شامل کر دیا، تو اب ان کے لیے روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے کسی اور کا فیصلہ تسلیم کریں یا وہاں فیصلہ کرنے کرانے لینے دینے جائیں۔ اگر جاتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ جرم ہے۔ کیا ہے؟ جرم ہے۔ کیوں جرم ہے؟ قد امروا ان یکفروا بہ، کہ جب اللہ اس کے رسول کو مان لیا تو پہلے سے جو چیزیں تھیں اس کا تو انکار کرنا ہے، اسے تو ریجیکٹ کرنا ہے، اسے تو جھٹک دینا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر اسے وہ پکڑے ہوئے ہیں تو یہ گویا شیطان کے بہکاوے میں ایسا کر رہے ہیں، اور یہ چیز گمراہ کن نتائج ہی نکالے گی۔ یہ تو آیت کا مختصر سا مفہوم ہے۔ اب اس کے حوالے سے ایک لمبا چوڑا قصہ بھی ہے، ایک لمبا چوڑا قصہ بھی ہے۔ کیا ہے لمبا چوڑا قصہ؟ کچھ آپ لوگوں کے مطالعے میں آیا ہے؟ ارے اتنے سے سب لوگ کیسے سمجھ جائیں گے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کسی کی گردن اڑا دی تھی، سمجھ گئے سب لوگ؟ دیکھیے، اصل میں تھا یہ کہ ایک یہودی اور ایک منافق کے درمیان جھگڑا ہو گیا ایک معاملے میں۔ اب جو منافق تھا اس کا نام بشر تھا، جو بشر جو روایات میں آتا ہے نا، غلطی اصلاً اسی کی تھی، ناحق پہ وہی تھا، اس لیے وہ یہ چاہتا تھا کہ مسئلے کو لے جائیں کہاں؟ جو یہودی پیشوا ہیں ان کے پاس، تو وہ ہماری رعایت شاید کر دیں اس بنیاد پر کہ اگر کسی یہودی کی رعایت کریں گے تو بدنامی ان کے سر آئے گی کہ دیکھو یہودی تھا، یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا عصبیت کی وجہ سے، اور ایک مومن کو ٹھکرا دیا، پروپیگنڈا کرنے کا مجھے موقع بھی ملے گا اگر میرے خلاف فیصلہ ہو گیا تو۔ یہودی حق پر تھا، وہ جانتا تھا کہ ہمارے یہاں تو بکاؤ پیشوا ہیں اور حضور بکاؤ نہیں ہے، میرا معاملہ اگر ان کے پاس جائے گا تو وہاں سے صحیح فیصلہ ملے گا۔ چاہے وہ نہیں ایمان لایا تھا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جیسے سارے کفار مشرکین سمجھتے تھے کہ محمد کے یہاں جھوٹ نہیں ہے، ویسے یہ بھی سمجھتے تھے کہ ناانصافی نہیں ہے۔ اس نے اصرار کیا کہ چلے وہاں، مجبوراً یہ بھی گیا۔ اب جب گئے تو اللہ کے رسول نے سارا معاملہ دونوں سے سننے کے بعد یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اب وہ پریشان، تب اس نے تگڑم چلایا۔ تگڑم کیا چلایا؟ کہ حمیت کے معاملے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت تیز اور حساس ہیں، ان کے پاس معاملہ لے کے چلتے ہیں، شاید ان کی حمیت جاگ جائے تو فیصلہ وہ ہمارے حق میں کر دیں، یہودیوں سے تو ان کو نفرت ہے۔ اب جا کر کے ان کے سامنے مسئلہ رکھا تو وہ یہودی بھی گیا اور اس نے بھی کہا کہ یہ مسئلہ ہے اور میں حضور کے پاس گیا تھا، حضور نے میرے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سنا، کہا اچھا ٹھہرو، گئے اندر، تلوار لائے اور اس منافق کی گردن اڑا دی۔ اب تو اور ہنگامہ، اس کے جو گھر والے تھے انہوں نے کہا دیکھیے یہ تو گئے تھے مصالحت کروانے کے لیے اور انہوں نے گردن مار دی، ہمیں خون بہا چاہیے۔ اب مسئلہ حضور کے پاس گیا، پھر
हुजूर ने पूछा, मामले की नज़ाकत को समझने की कोशिश की, और जब समझ में आ गया कि उमर ने क्यों ये इक़दाम किया है, तो कहा उमर पर कोई खूबहा नहीं है, उमर पर कोई खूबहा नहीं, यानी तुम खूबहा के हकदार नहीं हो, उमर ने जो किया है सही किया है, इसलिए कि इसने अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म से बगावत की, इसकी सज़ा यही। ये है किस्सा मुख्तसरन, ये है किस्सा मुख्तसरन, जिसके हवाले से कहा जाता है कि इसी तनाजुर में ये आयत नाजिल हुई थी, है ना। और गोया ये बता दिया गया कि जो इस तरह मुनाफिकाना तर्ज अमल अपनाते हैं, उनका ये तर्ज अमल एक घिनौना जुर्म है, और उस सूरत में ये ख़ुद अपने आप को गुमराही और ज़लालत की तरफ ले जाते हैं। इस हवाले से चौकन्ना रहने की भी ज़रूरत है, और इस हवाले से जो कुछ हुआ है वो अपनी जगह सही है, सर्टिफाइड कर दिया गया। क्या कर दिया गया? सर्टिफाइड कर दिया गया। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, वाक़यात बहुत सारे हैं। पानी छोड़ने वाला जो मामला था, जुबैर रज़ियल्लाहु हाँ हाँ हाँ, वो भी इसी आयत। मैं कह रहा हूँ कि असल में शान नुज़ूल के हवाले से जितने वाक़यात बयान होते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो वाक़या पेश आया हो तो ये आयत नाजिल हुई हो, बल्कि उमूमी तौर पे जो तरीक़ा होता है वो ये कि आयत में उसूली अहकामात मौजूद होते हैं। वाक़यात जब पेश आते हैं तो किस आयत में उसका हुक्म या उसका उस सिलसिले में गाइडलाइन मौजूद है, उसको जोड़ क्या देते हैं कि ये आयत इसी वाक़े के शान नुज़ूल में है ना, या इस वाक़े के सिलसिले में गाइडलाइन और रहनुमाई इस आयत में मौजूद है, ये मतलब होता है उसका। लेकिन उसको शान नुज़ूल करार दे देते हैं। बाज़ मामलात में ऐसा भी हुआ कि एक ही आयत दो बार नाजिल हुई, दो वाक़यात के तनाजुर में, लेकिन उमूमन वाक़यात को चिस्पा किया जाता है उसके मफ़हूम और उसके उसूली अहकामात के तनाजुर में। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है? वइज़ा क़ील लहुम तालौ इला मा अंज़लल्लाहु व इला रसूल, कि जब इस तरह के मुनाफिक सिफत लोगों से कहा जाता है कि उस चीज़ की तरफ आओ जो अल्लाह की तरफ, जो अल्लाह ने नाजिल किया है, और रसूल की तरफ आओ। अल्लाह नाजिल का मतलब कुरान की तरफ आओ और रसूल की तरफ आओ। राइतल मुनाफिकीना, तो तुम देखते हो मुनाफिकीन को। ये जो कहा जा रहा है ना, इज़ा क़ील लहुम, उनसे कहा जाता है, उसी को खोल दिया गया है। राइतल मुनाफिकीना, जो ऊपर सारी बात बगैर नाम लिए कही जा रही थी, अब कह दिया गया कि ये सब मुनाफिक है। और तुम इन मुनाफिकीन को देखोगे कि जब उनको ऐसा कहा जाता है यसुद्दून अन्का सुदूदा, तो वो क्या करते हैं? यसुद्दून अन्का सुदूदा, वो तुमसे रोकते हैं, खूब रोकना, लफ्ज़ी तर्जुमा ये, वो तुमसे रोकते हैं मतलब ये कि तुम्हारे तरफ जाने से, तुम्हारे अहकामात को फॉलो करने से, तुम्हारी पैरवी करने से ये मुनाफिक सिफत लोग रोकते हैं। हालांकि है क्या, जब उन्होंने ज़बानी ईमान का ऐलान किया है तो उनको तो उसे फॉलो करना चाहिए ना, उसे अपनाना चाहिए, उसी की पैरवी करनी चाहिए, लेकिन मफादात के चक्कर में वो उससे रोकते हैं और उसके बजाय इधर उधर की चीज़ अपनाने की तरगीब देते हैं या उसको बेहतर करार देते हैं। ठीक, तो ये गोया उनके इस किरदार को यहाँ खोल दिया गया है। खोल करके क्या बताया गया है? खोल करके असलन ये बताया गया है कि इन मुनाफिकीन को पहचानने के लिए क्राइटेरिया याद रखो कि अगर कोई मुसलमान अल्लाह और उसके रसूल के दिए हुए अहकामात को छोड़ करके मार्क्स के नज़रियात, लेनिन के नज़रियात अपनाने की दावत देता है, इसका मतलब ये कि वो भी वही मुनाफिक सिफत है। इसलिए कि इससे बेहतर कोई हो नहीं सकता, और वो उसकी तरफ दावत देता है का मतलब ये कि उसको वो बेहतर करार दे रहा है। यही तो है निफाक।
جو چیز مان رہا ہے اس کو گویا کمتر کر رہا ہے، گھٹیا شو کر رہا ہے، یہی ہے اس کا جرم، اور اس جرم کی وجہ سے وہ قابل گردن زدنی ہے، یا قابل سزا ہے، یا قابل مواخذہ ہے، جو چاہیے کہہ لیجیے۔ تو یہاں کچھ مختصر بات جو تھی وہ آ گئی ہے، باقی پھر انشاءاللہ آگے جب ہم سوال یہ جو 60 نمبر میں ہے، ہاں ہاں یہ غلط تعبیر، ہاں تو اس میں جیسے اب کوئی کیس ہے ہاں کورٹ میں جا سکتے ہیں، اصل میں دیکھیے تو ہی ہو جائے گا۔ دیکھیے ایک تو مسئلہ ہے کہ اصلاً تو ہمیں جانا چاہیے ایسی جگہ جہاں ہمارے شریعت کے لحاظ سے فیصلہ ہو، جانا چاہیے وہاں، ٹھیک۔ لیکن اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو بحالت اضطرار جا سکتے ہیں ان معاملات میں جن معاملات میں شریعت زد میں نہیں آتی۔ بہت سارے معاملات قانونی ہوتے ہیں، ٹریفک کا مسئلہ ہے، اور دوسرے زمین کی حد بندی کا معاملہ ہے، یہ سب جھگڑے ایسے ہیں کہ اس میں شریعت اور موجودہ قانون میں کوئی بہت فرق نہیں ہے، جس کا جو ہے اس کا حق اس کو ملنا چاہیے، ہے نا۔ البتہ ایسے معاملات میں ہم جائیں گے، ہاں وراثت کے معاملے میں جائیں گے، نکاح اور شادی اور طلاق اور ان مسائل میں جائیں گے تو تماشے دیکھ رہے ہیں ہم لوگ، یہ تھوڑا سا فرق کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔